پھر اسی دعا میں ایک جگہ امام فرما رہے ہیں وارزقنی من فضلک الواسع الحلال الطیب۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی واسع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وسعت فرماتے ہیں امام پروردگار مجھے اپنے کشادہ فضل سے حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اور یہی دعا تقریباً 3 مقامات پر امام نے مختلف انداز سے کی ہے۔ دعا ابو حمزہ صومالی میں واسعا حلالا طیبا، پروردگار مجھے اپنے فضل سے روزی عطا فرما جو کشادہ ہو، حلال ہو اور پاک ہو۔ کیوں؟ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں کہ عبادت کے 10 حصے ہیں، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خمس، جہاد یہ سب ایک حصہ ہے عبادت کا، مگر عبادت کے 9 حصے رزق حلال کھانا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رزق حلال کے لیے کوشش کرنا جہاد کی طرح، یعنی جیسے بندہ کافروں سے لڑے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان قتال میں شامل ہو، سرحدوں پہ کافروں کو روکے، کتنے بڑے اجر کا مستحق ہوگا۔ یعنی جو اجر مجاہد کو میدان جہاد میں ملتا ہے جہاد کے بدلے، وہی اجر رزق حلال کے لیے محنت کرنے والے کو ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی شیطان کی ذریت کو ایمان کے کھلیان میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا پہلے ہماری کرنسی پر ایک جملہ لکھا ہوتا تھا حصول رزق حلال عبادت ہے، آج کل نہیں لکھا ہوتا۔ اب پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ خیر، اب اگر اس جملے پر غور کریں تو 2 الفاظ ہیں، ایک رزق اور ایک حلال۔ رزق کے لغوی معنی ہے عطا، یعنی دی ہوئی چیز، اور پھر علماء نے اس کے اصطلاحی معنی جو بیان کیے ہیں وہ یہ کہ ہر وہ چیز جس سے کوئی ذی جان نفع حاصل کر سکے وہ رزق ہے۔ دوسرا لفظ ہے حلال۔ حلال کا لفظ اصل میں حلن سے ہے، اس کے معنی گرہ کھولنا، جیسے ہم پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل، تو یہ جو واحلل ہے نا یہ فعل ہے، اس کی جو اصل ہے حلن، گرہ کھولنا۔ واحلل عقدۃ من لسانی، یعنی پروردگار میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی جیسے تھیلے میں کوئی چیز ڈال کر گرہ باندھ کر رکھ دی جائے، اس کا مطلب ہے کہ ممانعت ہے، اور اگر تھیلے میں کوئی چیز ڈالی گئی اور گرہ نہیں لگائی گئی، کھول کر رکھ دی جائے، اس کا مطلب یہ کہ اجازت ہے۔ تو حلال کے لغوی معنی گرہ کھولنا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے کہ ہر وہ کھانا جس پر ممانعت کی گرہ لگا دی گئی ہے وہ حرام ہے، اور جس پر ممانعت کی گرہ نہیں لگائی گئی وہ حلال ہے۔ تو معلوم ہو ہر وہ چیز جس کا استعمال کرنے کی اجازت ہے وہ حلال ہے، اور جس کی ممانعت ہے وہ حرام ہے۔ سوال یہ کہ رزق حلال کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اب دیکھیے، ایک ہے جسمانی صحت اور ایک ہوتی ہے روحانی صحت۔ جسم بیمار ہو تو یہ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا، مثلاً آنکھیں بیمار ہوں تو صحیح دیکھتی نہیں ہیں، کان بیمار ہوں تو صحیح سنتے نہیں ہیں، یعنی جسم بیمار ہو تو وہ اپنا مقصد تخلیق صحیح طرح پورا نہیں کر پاتا۔ بالکل اسی طرح اگر روح بیمار ہو تو بیمار روح غافل ہو جاتی ہے، اور غافل روح جو ہوتی ہے آخرت کی تیاری میں پھر مصروف نہیں رہتی وہ۔ تو دونوں کی صحت ضروری ہے، جسم بھی صحت مند ہو تو ساتھ ساتھ روح بھی صحت مند ہو۔ تو جو غذا جسمانی صحت کو خراب کرتی ہے وہ ہم اس کو نہیں دیتے، بالکل اسی طرح جو غذا روح کو بیمار کر سکتی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے۔ رزق حرام ہماری روح کو بیمار کر دیتا ہے، رزان میلا کر دیتا ہے، جس طرح جسم کے لیے جان ضروری ہے، جان نکل گئی تو جسم مردہ ہو گیا، بالکل اسی طرح رزق حلال چھوٹ جائے تو روح اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتی۔ اسی لیے حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب لوگ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں کہ ہم جو کھا رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ یعنی جب لوگ اپنی غذا میں حلال کا اہتمام نہ کریں، انہیں فکر ہی نہ ہو کہ کیا کھا رہے ہیں۔
اب دیکھیں بعض لوگوں کا مطمع نظر فقط رزق حاصل کرنا ہوتا ہے، آیا وہ دھوکے سے حاصل کریں، چوری کر کے حاصل کریں، یا کام چوری کر کے حاصل کریں، یا چھین کر حاصل کریں۔ حالانکہ کسی کمزور سے چھین کر رزق پانا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، درندوں کا کام ہے۔ انسانوں کا کام رزق حلال کے لیے تگ و دو کرنا ہے، جتنی بھی مشقت برداشت کرنا پڑے یہ کرے گا، لیکن رزق حلال کمائے گا۔ پھر اسی دعا میں ایک جگہ وہاں فرما رہے، اے میرے معبود مجھے اس پر راضی کر دے جو تو نے مجھے دیا ہے، تاکہ میں کسی اور سے کوئی چیز مانگنے پر آمادہ نہ رہوں۔ کیا معنی؟ یعنی قانع ہو جاؤں۔ عزیزان، ہمیں سے خوش قسمت انسان وہ ہے جو ضرورتوں پر قانع ہے۔ قناعت پردے کو کہتے ہیں۔ قانع انسان وہ ہوتا ہے جس نے اپنی کمیوں پر پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اور ایسا انسان کسی کے سامنے لب نہیں کھولتا، شکوہ نہیں کرتا، گدائی نہیں کرتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کے سامنے بھی اپنی عزت و آبرو کو نہیں گواتا۔ یعنی یہ ایسا شخص ہوتا ہے جس نے خواہش ٹپکنے والے جتنے سوراخ ہیں سب کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، یہ قانع انسان ہے۔ اور نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور جو انسان اپنے آپ کو قناعت سے نہیں سنبھالتا وہ پھر پیسے سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ سو آسودہ ہیں وہ جو اللہ کے دیے ہوئے پر قانع ہیں اور شکر گزار رہتے ہیں۔